بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہودیوں میں مردوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، قبر کیسے بنائی جاتی ہے اور ان کی تجہیز و تکفین کیسے ہوتی ہے، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہودیت کے حوالے سے مردوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے اس کی مکمل تفصیل بتائیں گے، لہٰذا ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ دوستو، یہودیت میں تجہیز و تکفین سے مراد وہ اعمال اور رسومات ہیں جو کسی یہودی کی وفات کے بعد اسے دفنانے سے پہلے انجام دیے جاتے ہیں۔ یہودیت میں موت کو جزو حیات اور منشاء ازدی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ماتم اور عزا کی یہودی رسومات اس بات کی دلیل ہیں کہ موت برحق ہے اور یہودیت کسی طور بھی اس سے انکار یا احتجاج پر یقین نہیں رکھتی، بلکہ اسے حیات انسانی کے اہم جزو کے طور پر مانتی ہے۔ یہودی جب کوئی مر جاتا ہے تو ماتم اور عزا نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک حقیقت مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ دوستو، جب یہودیوں میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر کے میت کو فرش پر لٹا دیا جاتا ہے اور اسے ایک سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمعیں روشن کر دی جاتی ہیں۔ احتراماً میت کو کسی بھی وقت اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میت کے قریب کچھ بھی کھانا پینا یہودیت کے نزدیک ممنوع ہے، یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پی سکتے۔ اس عقیدے کے مطابق یہودی کہتے ہیں کہ چونکہ مرنے والا اب ان افعال کو انجام نہیں دے سکتا، لہٰذا اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ دوستو، میت کے قریب موجود رہنے والوں کو شومیرم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عبرانی لفظ ہے۔ زیادہ تر یہودی برادریوں میں رضاکاروں کی ایک مخصوص جماعت ہوتی ہے جسے شرواقہ دشا یعنی مقدس لوگ کہا جاتا ہے، جن کے ذمے تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرنا ہوتا ہے۔ یعنی عام یہودی اور عزیز و اقارب تجہیز و تکفین کی رسومات ادا نہیں کرتے، بلکہ ایک مخصوص جماعت جسے شرواقہ دشا کہا جاتا ہے وہ تجہیز و تکفین کی رسومات ادا کرتے ہیں۔ میت کو غسل دینا اور کفن پہنانا اور اسے یہودی روایات کے مطابق تدفین کے لیے تیار کرنا ان لوگوں کے ذمے ہوتا ہے، اور ان افراد کو انتہائی قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں کے خدمات انجام دیتے ہیں جو ان کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ دوستو، آپ یہ سن کر یقیناً حیران ہوں گے کہ یہودی عقیدے کے مطابق میت کو چھونا روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے، لہٰذا کوہن کو میت والے کمرے یا جگہ پر موجود ہونے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوستو، جیسے ہمارے مذہب اسلام میں علماء اور مسیحیت میں پادری ہوتے ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے پیشوا اور واعظ کو کوہن کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے میت کو مس کیا ہو ان پر غسل یا کم از کم ہاتھ پاؤں دھونا یہودیت میں لازم ہوتا ہے۔ یہودیت میں تدفین کا عمل جلد از جلد سر انجام دیا جاتا ہے۔ میت کو حنود کرنا یا جلانا یہودیت میں ممنوع ہے، البتہ اگر مرحوم نے اپنے اعضاء عطیہ کیے ہوں تو اس کی مشروط شرعی اجازت لی جا سکتی ہے، اگر یہ ثابت ہو کہ ایسا کرنے سے کوئی زندگی بچائی جا سکتی ہے، کیونکہ جسم کو اس کے مکمل اعضاء سمیت دفن کرنا بھی یہودیت میں لازمی ہے۔ دوستو، کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت یہودیت میں نہیں ہے، وہ اس لیے تاکہ مرحوم کے دشمن اسے اس بے بسی اور بے چارگی کی حالت میں نہ دیکھ پائیں۔ پھر میت کے اوپر ایک شال ڈال دی جاتی ہے جسے تالیت کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہودی اکثریت والے ملک اسرائیل میں تابوت استعمال کرنے کا رواج اب نہیں، اور اگر کسی وجہ سے تابوت استعمال کیا جائے تو اس میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ خاک ارض سے میت کا تعلق برقرار رہے۔ ایک انتہائی عجیب و غریب رسم یہودیت میں پائی جاتی ہے۔ وہ رسم یہ ہے کہ مرنے والے کا قریبی عزیز ایک مٹھی مٹی کی بھر کر اس کے کفن میں ڈال دیتا ہے۔ زیادہ تر اگر باپ ہے تو بیٹا اور بیٹا ہے تو باپ یا سگا بھائی ایک مٹھی مٹی اس کے کفن میں ڈال دے گا۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہودیت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے والے کا جسم مٹی میں مل جائے گا، اس لیے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار اس کے جسم پر مٹی ڈالے۔ اسی وجہ سے کفن میں ایک مٹھی مٹی ڈالی جاتی ہے۔ دوستو، یہودیت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہودی مردہ شخص کو عام طور پر اسی دن دفناتے تھے
जिस दिन उसकी मौत वाक़ई होती है। उसकी दो वजूहात थीं। पहली ये कि मशरिक़ वस्ता के गर्म मौसम में लाशें जल्दी गल सड़ जाती थीं, और दूसरी वजह ये कि उस ज़माने में लोगों का ख्याल था कि अगर वो लाश को फ़ौरन नहीं दफनाएंगे तो वो मुर्दे और उसके घर वालों का एहतराम नहीं कर रहे होंगे। इंजील में और अमाल की किताब में 4 ऐसे वाक़यात का जिक्र हुआ है जिनमें एक मुर्दे को उसी दिन दफनाया गया जिस दिन वो मर गया। दोस्तों, कुछ सदियां पहले हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी राहेल सफ़र के दौरान फौत हुई तो अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी लाश को घर वापस लाने की बजाय बैतुल लाहम के रास्ते में ही दफन कर दिया। दोस्तों, तारीख से ये जाहिर होता है कि यहूदी लोग लाश को दफनाने के लिए बहुत सी तैयारियां करते थे। मुर्दे के दोस्त और घर वाले लाश को नहलाते थे, उस पर खुशबू और तेल लगाते थे और उसे कपड़ों में लपेटते थे। फिर उसके पड़ोस के लोग आकर घर वालों से अफसोस करते थे और उनको तसल्ली देते थे, मगर मातम और इज़्ज़ा नहीं करते थे। बहुत से यहूदी ख़ानदान कुदरती गारों में कब्रें बनाते थे या फिर चट्टानों में गार खोदते थे और उनमें अपने मुर्दों को दफनाते थे। इस तरह वो एक ऐसे दस्तूर पर अमल करते थे जो उनके बाप दादा ने कायम किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनके ख़ानदान के दूसरे लोगों को शहर जिब्रौन के नज़दीक मुफजीला के गार में दफन किया गया था। दोस्तों, यहूदियत में यूरोपीय यहूदियों ने 17वीं और 18वीं सदी में मजहबी अलामत के तौर पर सर पर कीपा पहनना शुरू किया था। यहूदी मजहबी रिवायात के मुताबिक तमाम मर्दों के लिए इबादत करने या कब्रिस्तान जाते वक्त सर को किपा से ढांपना लाजमी होता है। ये पूरे सर पर नहीं होता, बल्कि सर के बिल्कुल दरमियान में एक छोटी सी टोपी या छोटे से कवर की तरह रखा जाता है। जब कोई मर जाता है तो बाज़ यहूदी रिवायात के मुताबिक इसके सर को किपा से ढांपा जाता है या बाज़ के मुताबिक किपा उसके सीने पर रखकर उसे दफन कर दिया जाता है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों पर अपना रहम करे और हम सबको हालत ईमानिया में मरना नसीब फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।